عمران خان کی آنکھ کی بینائی اچانک اور مکمل ختم ہو گئی. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں بتاتا رہا اور شور مچاتا رہا، لیکن کوئی بھی کسی نے ایشو کو ایڈریس نہیں کیا. اور پھر ایسا ہوا کہ اچانک میری ایک آنکھ کی بینائی، رائٹ جو دائیں آنکھ ہے اس کی بینائی 100% چلی گئی. یعنی اس میں آنکھ نظر آنا بند ہو گیا. پہلے پانی آنا شروع ہوا اور آنکھوں میں، دونوں آنکھوں میں، لیکن ایک آنکھ مکمل طور پر بند ہو گئی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ایمرجنسی میں اس رات ہسپتال لے جایا گیا. انہوں نے کہا جی 3-4 مہینے قبل یعنی اکتوبر 2025 تک دونوں آنکھوں میں ان کی بینائی 6/6 نارمل تھی. یعنی اکتوبر تک ان کی آنکھیں بالکل 100% درست تھیں، 6/6 نارمل. اور اس کے بعد انہیں مستقل دھندلاہٹ اور دھندلا نظر آنے کی شکایات شروع ہو گئیں، جس کی اطلاع انہوں نے بارہا اس وقت کے جیل سپرنٹنڈنٹ عبدالغفور انجم کو دی. اور انہوں نے کہا کہ اطلاع کے باوجود جیل حکام کی جانب سے ان کی شکایات کا ازالہ نہیں کیا گیا اور کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. اور بعد انہیں دائیں آنکھ کی بینائی اچانک اور مکمل طور پر ختم ہو گئی، جس کے بعد پمز ہسپتال کے ماہر چشم ڈاکٹر عارف کو ان کا معائنہ کرنے کے لیے بلایا گیا. اور درخواست گزار کے مطابق انہیں خون کے لوتھڑے کلاٹ کی خون کے لوتھڑے کلاٹ کی تشخیص ہوئی، جس سے شدید نقصان پہنچا. یعنی کہ کلاٹنگ ہو گئی، بلڈ آ گیا اور انہیں خون کے لوتھڑے کی تشخیص ہوئی، جس سے شدید نقصان پہنچا. اور علاج بشمول انجیکشن کے باوجود، یعنی کہ پمز ہاسپٹل لے جانے کے باوجود، ان کی دائیں آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے. یعنی ان کی ایک آنکھ تقریباً ضائع ہو چکی ہے. 85% اس میں سے نظر نہیں آتا، 15% آپ کو کیا نظر آتا ہوگا. اس کے بعد عمران خان نے بتایا کہ 5 ماہ سے وکلا سے کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور انہیں سردیوں میں ایک چھوٹا ہیٹر ملتا ہے اور گرمیوں میں ان کے سیل میں حبس ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ مچھر، کیڑے مکوڑے بے شمار آتے ہیں، موجود ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ گرمیوں میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک سے نیند بھی نہیں آتی اور سویا نہیں جاتا، اتنی گرمی ہوتی ہے سیل میں. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نواز شریف صاحب، مریم صاحب، زرداری صاحب، خواجہ آصف صاحب، ان کے ایئر کنڈیشن ہوتے تھے. اور عمران خان صاحب نے بتایا بھی تھا امریکہ میں جا کے کہ ان کے جیلوں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں. تو ادھر ہے جی، انہوں نے کہا کہ گرمیوں میں فریج نہیں اور سردیوں میں ہیٹر نہیں، اور انہوں نے کہا کہ ریفریجریٹر بھی نہیں تھا. اور عمران خان صاحب کے بہنوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات بھی بند کی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ گرمیوں میں ملنے والا کول باکس جو ہے وہ میسر نہیں ہوتا، اور گرمیوں میں 2-3 دفعہ فوڈ پوائزننگ ہوئی. اور ایک کول باکس انہوں نے کہا جو غیر مؤثر ہوتا ہے، یعنی کہ فنکشنل نہیں ہے، وہ دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہ میرا علاج بالکل نہیں کروایا جاتا، اور عمران خان کی آنکھ میں وہ جو خون کے لوتھڑے، بلڈ کلاٹنگ ہوئی، اس کی تشخیص جس کے باعث شدید نقصان ہوا. اور انہوں نے کہا کہ آنکھوں سے پانی مسلسل بہہ رہا تھا، اور جسے وہ صاف کر رہے تھے، یعنی کہ سلمان صفدر صاحب جب ملاقات کی ہے اس وقت بھی ان کی آنکھوں میں مسلسل پانی آ رہا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بلڈ ٹیسٹ نہیں کروائے جا رہے عمران خان کے، اور ان کا میڈیکل ٹیسٹ نہیں کروایا جا رہا. اب میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بلڈ ٹیسٹ کیوں نہیں کروائے جا رہے. عمران خان صاحب کے بلڈ ٹیسٹ اس لیے نہیں کروائے جا رہے کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، ظاہر ہے ڈائٹ کے ذریعے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی باریک واردات ڈالی گئی ہوگی، اور وہ جب تک وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی
اس وقت تک، کیونکہ بلڈ ٹیسٹ ہوگا، اسٹامک ٹیسٹ ہوگا، بہت سارے ٹیسٹ ہوں گے، یہ چیزیں فوری طور پہ پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس کے ذرات اجزاء جو ہیں باڈی میں موجود رہتے ہیں۔ فخر بھائی کی طرف چلتے ہیں، ان کے پاس رپورٹ بھی ہے، اور ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ رپورٹ جو ہے یہ اٹیمپٹ ہے عمران خان صاحب کو مارنے کی، اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کس طریقے سے کسی کی زندگی ختم کرتے ہیں۔ آپ نے ایک مقبول ترین لیڈر کو ان کی آنکھیں ضائع کرنے کے لیے جو کچھ کیا، اور وہ کیوں ایسا ہوا، اس سے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ تو فخر بھائی ذرا رپورٹس کے نقاط آپ کے بتائیں جو سمجھتے ہیں کہ بہت سی الارمنگ ہے، وہ ذرا شیئر کریں پہلے تو۔ اچھا دیکھیں، یہ جو رپورٹ ہے اس کے اندر جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں پٹیشنر کے، اور اب پٹیشنر جو ہیں وہ اوبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان ہے، اور پٹیشنر سے مراد یہ ہے کہ درخواست گزار۔ تو اب یہ معاملہ جو تھا یہ سپریم کورٹ میں کیسے آیا، کیوں آیا، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ شروع ہوتا ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، جو عبد الغفور نام کا بندہ، جس کے بارے میں آج جو کورٹ آف دی فرینڈ، یعنی وہ سلمان صفدر صاحب عدالت کے فرینڈ کے طور پر تو گئے تھے، ایلچی کے طور پہ تو گئے تھے، لیکن جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں جس پٹیشنر کا وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ رپورٹ ساری اس سے دشمنی کس حد تک چلی گئی کہ اس کی عکاسی کر رہی ہے۔ اور یقیناً بینگ اے فرینڈ آف دا کورٹ، سلمان صفدر صاحب نے کو جو کام دیا گیا تھا وہ تو انہوں نے کر دیا آنیسٹلی، اور رپورٹ جو ہے وہ پبلک بھی ہو گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے استدعا کی تھی کہ ان کو جو ہے نا میڈیکل ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، اور کورٹ نے ان کی یہ بات تو تسلیم کر لی کہ ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے 16 فروری سے پہلے دیا جائے۔ اب دیکھیں جو عمران خان صاحب کا میڈیکل ٹریٹمنٹ تھا اس سے پہلے 15 جنوری کو جب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، جس کے اوپر اب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ان کے اوپر کرمنل کیس دائر کیا جائے گا، اور عمران خان نے اس کا حکم بھی دے دیا ہے اور کہہ بھی دیا ہے اپنے وکیل کو، اور علیمہ خان نے میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے اس کی تصدیق بھی کر دی۔ اب 85% یعنی کہ عمران خان کی جو نظر ہے، آنکھ ہے، بجائے اس کے کہ اس میں یہ لکھتے کہ 85% ان کی آنکھ ڈیمیج ہوگی، اس میں کہا جی انہوں نے کہا 15%۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں سفاکیت کا کہ ایک شخص جو کہ ریاست کی کسٹڈی میں ہے، جس کے اوپر بے بنیاد جھوٹے مقدمات کیے گئے، 920 دن سے زائد ان کو جیل میں ہو گئے ہیں، 2/3 کی اکثریت عوام نے ان کو 8 فروری کے الیکشن میں اکثریت دی۔ آج ان کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے میڈیا ٹاک میں کہا کہ عمران خان نے ان سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میری آنکھ بچائیں، میں کوئی زیادہ سہولیات نہیں مانگتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے پیرا نمبر 13 میں جی کہ کیا لکھا ہے، دا پٹیشنر مسٹر عمران احمد خان نیازی آن اے کنکلوڈنگ نوٹ، یعنی عمران خان نے آخر میں کیا بات کی، inform the undersigned that he is mindful of his present incarceration in jail and the basic necessities essential for his survival۔ یعنی عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ وہ جیل میں ہیں اور زندہ رہنے کے لیے ایٹ لیسٹ ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ after the conclusion of the interview the undersigned was accompanied by the superintendent jail and the deputy inspection examination of the petitioner's living condition. At that time the petitioner was taken for a scheduled meeting with his wife. Upon inquiry، یعنی سلمان صفدر صاحب جو تھے وہ جب جس جگہ پہ عمران خان کو قید تنہائی میں ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے وہاں جب گئے تو اس وقت عمران خان صاحب کو ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے لے جا چکا تھا، لے گئے تھے ان کو۔ Upon inquiry from the accompanying jail staff, the undersigned was informed that the petitioner would not accompany for the inspection.
یعنی کہ جو انسپیکشن وہ کریں گے اس میں عمران خان ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جیل سٹاف تھا اور جو سلمان صفدر صاحب جو تھے ان کو انہوں نے جو دکھایا اور جو ان کو بتایا وہ انہوں نے رپورٹ کی شکل میں کر دیا. اس میں عمران خان صاحب کی جو فیڈ بیک ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پیرا نمبر 18 میں یہ ہے کہ انہوں نے جب معائنہ کیا تو اس کے بعد وہ ان کو گرین ایریا دکھایا گیا جو کہ اپروکسیمیٹلی 12 بائی 30 فٹ کا ہے. اور اس کے بعد ان کو ایک سیل بلاک کچن میں لے جایا گیا اور اس کا جو اس میں لکھا ہوا ہے the main door of which is capable of being upon request the undersigned inspected the kitchen and observed that cutlery, crockery and cooking arrangements were present. It was further observed that the majority of food items were stored in jars and sealed containers, including spices and nuts. However, with respect to cleanliness, the undersigned observed that there was some room for improvement, which concern was communicated to the superintendent. یعنی جو جہاں پہ کھانا پکایا جاتا ہے وہاں پر گندگی تھی اور اس کو صاف کرنے کی ضرورت تھی. یہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا. That after passing the kitchen area, the undersigned was taken to an open space measuring approximately 16 by 70 foot with cemented flooring. Although open to the sky, the area is enclosed. یعنی عمران خان جو تھے وہ ایک 16 بائی 70 فٹ کی جگہ پر ان کو دکھائی گئی اور وہاں پر سلمان صفدر صاحب کو بتایا, انہوں نے دیکھا کہ ایک باؤنڈری ہے, اس کا اوپر کا حصہ جو ہے نا وہ بند ہے لیکن آسمان نظر آتا ہے. The ceiling was secured with iron bars and netting, یعنی کہ لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور نیٹ لگا ہوا تھا وہاں پر, جال سا ایک جو تھا وہ تھا. The undersigned was informed that this area is also used by the prisoner for walking and strolling. Adjacent to this area, the undersigned observed 7 identically numbered cells. اب یہ وہ تفصیلات ہیں جو کہ سلمان صفدر صاحب کو دکھائی گئیں. اب آیا عمران خان جو ہے نا وہاں پہ جا سکتے تھے چہل قدمی کے لیے؟ نہیں, کیونکہ 3 مہینے سے تو وہ کنفائنمنٹ میں تھے اور ان کے سے کسی کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی. تو اب اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن جو سب سے تشویش والی بات انہوں نے کی جی وہ آپریٹنگ پارٹ جو ہے فخر بھائی وہ ذرا پڑھ کے سنائیے گا, جس میں انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں یہ سلسلہ شروع ہوا 3-4 مہینے پہلے, اور اس وقت ان کی آئیز جو ہے وہ 6/6 نارمل تھیں اور پھر اچانک ان کی آنکھوں میں دھندلا اور پھر بلڈ کلوٹنگ اور یہ سارا کچھ ہوا. جی ہاں, کیونکہ یہ رپورٹ ابھی میں نے پرنٹ آؤٹ اس کا لیا ہے تو اس میں ذرا دیکھنے پڑے گی وہ جو پیرا آپ کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا, یعنی اکتوبر میں شروع ہوئی اور یہ سارا کچھ ہے. دیکھیں اوبویسلی دسمبر میں تو ان کی جو بہن تھی انہوں نے ان سے ملاقات بھی کی تھی اور اس میں ان کی جو وہ بتاتی تھی کہ ان کی ایک آنکھ سرخ تھی. لیکن یہ جو ان کی وہ ملاقات کھڑے کھڑے 15 سے 20 منٹ کی ہوئی تھی جس میں انہوں نے اپنی آنکھ کا بتایا تھا. جی ہاں, اب یہ جو ان کی آنکھ ہے اس کی جو خرابی ہے یہ بڑھتی چلی گئی اور جب یہ بڑھ گئی تو آپ نے دیکھا کہ 15 جنوری کو سپرنٹینڈنٹ جیل جو تھے ان کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا. اب وہ کدھر ہیں, پاکستان میں ہیں یا نہیں ہے؟ لیکن یہ سارا جو معاملہ ہے اس رپورٹ کے اندر جو سلمان صفدر صاحب نے باہر میڈیا سے آ کے بات کی اور اس پر انہوں نے کہا کہ یہ الارمنگ ہے, یعنی کہ عمران خان کی صحت, ان کی جان کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ الارمنگ ہے. اب ان کی آنکھ کا 85% حصہ ڈیمیج ہو چکا ہے اور وہ بھی ان کی جان کا حصہ ہے. تو یہ ایک آپ اس کو انڈائریکٹلی عمران خان کی جان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہی تصور کریں, کیونکہ یہ عمران خان کی اگر ایک آنکھ ضائع ہو سکتی ہے تو پتہ نہیں اس کے ساتھ اور کون سی کمپلیکیشنز آئیں گی. اور یہ آنکھ کے جو بیماری ہے اس کا علاج پاکستان میں ہے یا نہیں. اب سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ عمران خان نے ان سے ملاقات میں کہا کہ میری آنکھ بچائیں, میں میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ان سے کوئی ریکویسٹ نہیں کروں گا, نہ ہی میں ان سے کوئی ڈیل کروں گا. یہ بات انہوں نے واضح طور پر کہہ دی.
اب دیکھیں ایک شخص جس کو 2/3 اکثریت ملی ہے, جس کے خیبر سے لے کے کراچی تک جس کی پوری دنیا میں جو ہے نا اس وقت پاپولیرٹی ہے, وہ بیچارہ اپنی آنکھ کے لیے وہاں سے بیٹھ کر ایک اپیل کر رہا ہے کہ میری آنکھ کو بچایا جائے. اور یہ پیراگراف نمبر 8 ہے, پیراگراف نمبر 8 ہے. جی ہاں, یہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. That the petitioner informed the undersigned that approximately 3 to 4 months earlier, until October 2025, he had normal 6/6 vision in both eyes. یعنی ان کی آنکھ 6/6 تھی, ان کو نہ وہ چشمہ استعمال کر رہے تھے نہ ان کو کوئی آنکھ کی بیماری تھی. He then began experiencing persistent blood, اور پھر اس کے بعد ان کو دھندلا پن مسلسل آنے لگا اور ہیزی ویژن تھا, دھندلا پن آ رہا تھا, which he repeatedly reported to the then jail superintendent. However, no action was taken by the jail authorities to address. کہ عمران خان نے جیل اتھارٹیز کے نالج میں یہ بات لائی لیکن اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی. He stated that he subsequently suffered a sudden and complete loss of vision in his right eye. سیدھی آنکھ جو تھی ان کی اس میں ان کو یکدم اندھیرا آ گیا اور ان کی جو بینائی جو تھی وہ چلی گئی ایک دن. Following which ایک ophthalmologist from PIMS hospital, Dr. محمد عارف, was called to examine him. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جو تھے ایک ٹیم PIMS کی جو تھی وہ گئی تھی reportedly. According to the petitioner, he was diagnosed with a blood clot that caused severe damage, and despite the treatment administered, including an injection, he has been left with only 15% vision in his right eye. اب یہ دیکھیں یہ 15% ویژن جو ہے ان کی آنکھ میں ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ رپورٹ میں آپ یہ لکھتے کہ 85%, ایک شخص کہہ رہا ہے کہ 15%. اب یہ 15% جو ہے نا یہ کس کو ایٹریبیوٹیڈ ہے؟ ٹھیک ہے, یہ دیکھنے والا کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے 15% نظر آ رہا ہے؟ اور یہ تو دیکھیں نا کوئی اس کا کیا کرائٹیریا سامنے رکھا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو 15% نظر آ رہا ہے اور 85% نظر نہیں آ رہا. یہ تو ایک مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اس میں کسی کے اوپر ذمہ داری نہیں آ رہی ہے, یہ اس کا کیا ہے, کس بنیاد پر یہ بات کی گئی ہے. اب سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ کرمنل لائر ہیں اور وہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں اس کی پیروی بھی کر رہے ہیں. اب یہ تو ایک موجودہ جو نظام ہے ان کی بیانات اگر آپ دیکھیں اور یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے, یہ میڈیکل رپورٹ موجودہ نظام کے خلاف فرد جرم ہے.